بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اٹک کو اٹک کیوں کہتے ہیں۔ اس بارے میں بہت سی باتیں ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ یہ جو اٹک ہے، اٹک کا قلعہ جو ہے، کیونکہ پہلے تو یہ قلعہ ہی جو ہے اسے بنایا گیا ہے، اس کے بعد اس کا نام جو تھا وہ اٹک مشہور ہوا۔ اب قلعہ کیوں بنایا گیا ہے کہ دیکھیے کہ اکبر بادشاہ کا ایک بھائی تھا، مرزا حکیم شجاع اس کا نام تھا۔ وہ اٹک سے پار جتنا علاقہ تھا اور کابل کی جو حکومت تھی وہ اس کے پاس تھی۔ اکبر نے کابل سے لے کر یہ دریائے سندھ تک جو علاقہ تھا وہ اسے دے رکھا تھا اپنے بھائی کو، وہ اس کا سوتیلا بھائی تھا۔ لیکن وہ جو سوتیلا بھائی تھا وہ بار بار اکبر کو تنگ کیا کرتا تھا اور یلغار کرتا، یہ دریا پار کر کے آگے تک آ جاتا، قتل و غارت کرتا، اور اس کی سرکوبی کے لیے اکبر کو خود اٹک آنا پڑا۔ اب یاد رکھیے کہ اٹک اکبر جو ہے اتنی دور سے آیا ہے اپنے بھائی کی جو اس کی جو سرکشی تھی اس کی وجہ سے۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اکبر جب یہاں پہنچا تو پانی اتنا تیز تھا کہ اکبر کو 3 مہینے یہاں قیام کرنا پڑا۔ یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس نے سوچا کہ یہاں پھر ایک اس قسم کا ایک حفاظتی ایک جو قلعہ ہے اسے تعمیر کیا جائے۔ یہاں قابل غور بات 3 مہینے اٹکنے کی ہے، اور 3 مہینے وہ جو اٹکا رہا تو اس کی وجہ سے اس نے اس علاقے کا نام اٹک رکھا۔ اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں جو دوسرے محققین ہیں کہ یہاں سے چونکہ پانی اٹک اٹک کے چلتا ہے اس لیے اس کو اٹک کہتے ہیں۔ اب یہ دونوں باتیں متضاد ہیں۔ ایک کہتے ہیں کہ اتنا پانی تیز تھا کہ اکبر 3 مہینے یہاں اٹکا رہا، اور دوسرے کہتے ہیں کہ پانی اتنا اٹک کے چلتا ہے، رک کے چلتا ہے کہ اس کو اس وجہ سے اٹک کہتے ہیں۔ ویسے یہ جو اگر آپ اس اٹک کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس زمانے میں کتنا تیز تھا یہ آپ گزٹیئر میں دیکھ لیں کہ یہاں جب سیلاب آیا کرتے تھے تو نوشہرہ تک اس میں ڈوب جاتے تھے۔ یہ کو پانی یہاں اٹک کے نہیں چلتا، کیونکہ یہاں 2 دریا آ کے ملتے ہیں، ایک دریائے اٹک ہے اور ایک دریائے کابل ہے۔ جب 2 دریا یہاں ملتے ہیں تو یہاں پھر ایک طوفان پیدا ہوتا ہے، نہ کہ یہ اٹک چلتے ہیں۔ تیسرا مفروضہ یہ ہے کہ کابل سے اور مغرب سے جتنے لوگ تھے وہ حملہ آور اس دریا پر آ کے اٹک جاتے تھے، اس لیے اکبر اعظم نے اس کا نام اٹک رکھا۔ ایک اور مفروضہ یہ ہے کہ اکبر نے جب یہاں پر یہ عمارت قلعہ اٹک جب تعمیر کرنا چاہا تو پانی اتنا تیز تھا کہ یہاں اس کی بنیاد جو ہے وہ نہیں بنائی جا رہی تھی۔ اب آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ پانی تیز تھا لیکن جو قلعے کی بنیاد ہے وہ دریا سے باہر ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر ایک مقامی جو بزرگ ہیں ان سے کہا گیا تو انہوں نے پانی کو حکم دیا کہ اٹک، اور پانی رک گیا، اور اکبر کے جو لوگ تھے انہیں یہ جو قلعہ ہے وہ بنانے کا موقع مل گیا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ اس بات کو بھی اب ہماری دنیا کے لوگ نہیں مانتے کہ یہاں پر کوئی کسی کے حکم سے پانی رک جاتا ہو۔ یہ مختلف مفروضے آپ دیکھ لیں۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ یہاں سے کسی زمانے میں ایک صحابی ادھر سے آئے تھے، صحابی یا ان کا جو بیٹا تھا ان کا نام تھا عبید الحتک۔
عبید العتق عین سے، ان کا نام تھا عبید العتقی، اور انہوں نے اپنے نام کی وجہ سے انہوں نے یہاں پر یہ قلعہ بنایا اور اس کا نام اپنے نام پر رکھا۔ دیکھیے صحابہ کرام سے ایسی کوئی چیز منسوب نہیں ہے کہ وہ جہاں جاتے ہیں اور اس قسم کے قلعے تعمیر کرتے ہیں۔ پھر اس کی بناوٹ مغلیہ جو طرز تعمیر ہے اس سے ملتا جلتا ہے، یہ اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اور اس کا سب سے جو پہلا اس قلعے کا جو گورنر تھا وہ اکبر کا سمندی ہے۔ اب یہ تمام نظریات آپس میں متصادم بھی ہیں، اور یہاں میں ایک اور کا اضافہ کر دوں کہ کوئی کہتا ہے کہ ایک قبیلہ دریا کے دونوں طرف رہتا تھا، ٹکا قبیلہ، اور بعض کہتے ہیں کہ خٹک قبیلہ رہتا تھا، جیسے خوشحال خان خٹک، تو ان کی وجہ سے، اس قبیلے کی وجہ سے اس علاقے کا نام اٹک، خٹک پہلے رکھا گیا اور پھر اٹک رکھا گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ اکبر بادشاہ نے اس کا نام اٹک بنارس رکھا تھا۔ کٹک بنارس کی طرز پر انڈیا میں جو ایک شہر ہے اس کی بنیاد پر اس کا نام اٹک بنارس رکھا تھا۔ اصل بات یہ ہے اس کا جو نام اٹک کیوں پڑا، میری تحقیق یہ ہے کہ اس کا نام شمس الدین اتکا کے نام پر رکھا گیا ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں شمس الدین اتکا تھا کون۔ شمس الدین اتکا جو تھا وہ کابل کا رہنے والا تھا، یہ ہمایوں کا یعنی اکبر کے والد کا جانثار ساتھی تھا، اور جب ہمایوں اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہا تھا تو اسی دوران میں یہ جو اکبر ہے اس کی پیدائش ہوئی۔ اکبر کو پالنے والا یا پالنے والی وہ شمس الدین اتکا تھا، جو پالنے والی تھی، یا ظاہر کے نو مولود بچہ تھا تو اس بیگم نے اپنا دودھ پلایا اور اکبر کو بڑا کیا۔ اکبر نے جب اکبر بادشاہ بنا تو وہ اسے اتنا پیار کرتا تھا کہ اس نے اس کو اپنا وزیر اعظم بنایا، جسے اس کے حاسدین نے بعد میں قتل کر دیا۔ نام اس کا تھا شمس الدین محمد اتکا۔ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اتکا کے جو معنی ہیں یہ ہے دودھ پلانے والی کا شوہر۔ اب آپ اسی نام سے اندازہ لگا لیں، اتکا کے معنی یا تک کے معنی دودھ پلانے والی کا خاوند، اور وہی شمس الدین اتکا اس کا وزیر اعظم بھی تھا، لیکن جب اس قلعے کو تعمیر کیا جا رہا تھا تو اس وقت وہ وفات پا چکا تھا، اسے قتل کر دیا تھا۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اکبر اتنی دور سے برصغیر کے اس کونے سے یہاں آ رہا ہے، اس مقام پر جہاں اس کو پرورش کرنے والی، اس کی پرورش کرنے والی شخصیت یہاں کابل، یہ اس کا علاقہ تھا۔ یہاں دریا کے کنارے پہنچ کر، یا کابل میں، چونکہ اکبر تو پھر دریا پار کر گیا تھا اور اس کا بھائی بھاگ گیا تھا، تو اس کو یقیناً شمس الدین اتکا کا خیال آیا ہوگا کہ اگر شمس الدین اتکا اس وقت نہ ہوتا تو میری پرورش نہیں ہو سکتی تھی، میں مارا جاتا۔ یہ ساری باتیں مل کر یہ ثابت کرتی ہیں کہ یہ شمس الدین اتکا یا شمس الدین اتکا کے نام پر اس علاقے کا نام اتک یا اتکا رکھا گیا، جو بعد میں اٹک ہو گیا۔ اور یہ ساری تفصیل جو ہے یہ میری اس کتاب تاریخ ضلع اٹک تذکرہ اور تاریخ میں بڑی تفصیل سے موجود ہے۔ میں اتنے مختصر وقت میں یہی آپ کو بتا سکتا ہوں۔ کتاب آپ کو علمی جو بک ڈپو ہے اٹک میں، وہاں سے مل سکتی ہے۔ بہت شکریہ۔